محمد سر وحدت ہیں کوئی راز ان کا کیا جانے، محمد سر وحدت ہیں کوئی راز ان کا کیا جانے، ارے شریعت میں تو بندہ ہیں حقیقت میں خدا جانے، شریعت میں تو بندہ ہیں حقیقت میں خدا جانے، کوئی ارشت رہ یار گیا کوئی جا سدرات ہار گیا، کوئی ارشت رہ یار گیا کوئی جا سدرات ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو وی لنگ پار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو وی لنگ پار گیا، تے لکھاں آئے نبی زمانے تے، لکھاں آئے نبی زمانے تے، پر محبوب خدا جیا کوئی نہیں، او لکھاں سونے بن بن بیندے نے ان دی خاکے پا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے ان دی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ اب میں اپنے ایوان سے خطاب دل نواز کے لیے حضرت علامہ مولانا قاری محمد رفیق سعیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں گے اور ہم سب کو خطاب دل نواز سے آپ مشرف فرمائیں گے۔ ان کی آمد سے پہلے آپ اپنی موجودگی کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، سہنے کی آمد، میٹھے کی آمد، فیضان کرم حضور غزالی الزمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مقالتی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، صاحب الجمال بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محترم حضرات، اللہ کریم جل شانہ جل جلالہ کی بے شمار لامحدود حمد و ثنا، نبی مکرم تاجدار مدینہ، تاجدار رسالت، تاجدار ختم نبوت حضور محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کی اعلیٰ صفات پر بے شمار تحفہ درود و سلام مل کر پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، الحمدللہ اللہ کریم کا بے حد و حساب فضل و احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں یہ مبارک لمحے 12 ربیع الاول شریف کے اور آج کی مبارک محفل کا شریک ہونا
اللہ نے ہمارے شرکت کرنا اللہ نے ہمارے نصیب کیا، ہمارے مقدر کیا۔ اللہ تعالیٰ سید عالم تاجدار رسالت کی ولادت کے طفیل اللہ کریم ہم سب کے علم و عمل میں، عمر میں، رزق میں، جان میں، مال میں، اولاد میں، ایمان میں، اعمال صالحہ میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیشہ ایسی محافل میں اللہ تعالیٰ شرکت کی توفیق بخشے۔ خطاب تو میرے مرشد کریم کے شہزادے حضور قبلہ شیخ الحدیث علامہ سید ارشد سید شاہ صاحب کاظمی کا خطاب عالی شان ہوگا الحمدللہ۔ پھر جانشین امام اہل سنت کی بابرکت عظیم مستجاب دعوات ہیں، آپ کی دعا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی آج کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، جو میں نے آیات بینات تلاوت کی ہیں سورہ حجرات کی، سورۃ البقرہ کی، ان آیات بینات کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کا ہمیں ادب سکھایا ہے۔ آداب رسالت، بارگاہ رسالت کے آداب اللہ تعالی اپنی مخلوق کو، بالخصوص امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھنے کے یہ آداب ہیں، اس کا تم نے خیال کرنا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ادب محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، توجہ فرمائیں گے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، تمہاری آوازیں جو ہیں نا جی، میرے نبی کے، ہم سب کے نبی کے آواز پر بلند نہیں ہونی چاہیے۔ جب تم بارگاہ رسالت میں آؤ، اتنا دھیمے ادب اور نیاز مندی کے ساتھ تم بولو کہ تمہاری آواز جو ہے وہ رسول اللہ کی آواز سے بلند نہ ہو بلکہ نیچے رہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، یہ ادب محمد مصطفیٰ ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات فرمایا، تم بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، کہ تم آپس میں گفتگو کر رہے ہو اور تمہارا بیٹھنا، تمہاری موجودگی آداب رسالت مآب میں ہو، بارگاہ رسالت میں تم بیٹھے ہو، تو تمہاری آوازیں پھر بھی آہستہ ہونی چاہیے۔ سید عالم آمنہ کے لال محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر تمہاری آواز پھر بھی بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم نے ان باتوں کا خیال نہ کیا، آداب رسالت کو بجا نہ لائے، اب دیکھیں صحابہ کرام تو سراپا ادب تھے نا جی۔ قرآن مجید کے سب سے اول مخاطب، اولین مخاطب جو ہیں وہ شمع رسالت کے پروانے صحابہ کرام، جن کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اے میرے نبی تیرے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی بشارتیں، یہ خدا پہ راضی، خدا ان پہ راضی ہے۔ یا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، اور قیامت تک کی امت کو یہ پیغام ہے، وہ تو پہلے ہی باادب تھے، سراپا ادب تھے، لیکن ان آیات کے اترنے کے بعد صحابہ کرام کی کیفیات اتنا محتاط ہو گئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیات کے اترنے کے بعد اتنا محتاط ہو گئے کہ آہستہ آہستہ بڑی دھیمی آواز میں، پست آواز میں سید عالم سے کلام کرتے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پر کچھ صحابہ کرام کی ذمہ داری یہ لگا دی کہ جب کوئی باہر سے وفود آئیں، آمنہ کے لال کی زیارت کے لیے ملنے آئیں، باہر کے لوگ آئیں، مدینے کے لوگ آئیں، پہلے دور بٹھاؤ، رسول اللہ کا انہیں ادب سکھاؤ، بولنے کا طریقہ سکھاؤ، بیٹھنے کا طریقہ سکھاؤ، پھر آ کر رسول اللہ سے ملاقات کا انہیں شرف نصیب ہو جائے۔ تو حضرات محترم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اگر تم نے اس بات کا خیال نہ کیا، یہ آیات مبارکہ جو ہے نا، یہ آیات بینات
صرف میرے نبی کی حیات تک نہیں تھی بلکہ تا قیامت ہیں اب بھی مدینہ طیبہ جانے والے خوش نصیب جو ہیں، ان تمام آداب کو بجا لانا سب پر فرض ہے، ضروری ہے۔ سید عالم نور مجسم تاجدار مدینہ حضور محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب اللہ نے سکھائے۔ میرے رب نے آگے کیا فرمایا، توجہ فرمائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم، اگر تم نے آداب رسالت بجا نہ لائے تو پھر تمہارے تمام اعمال جو ہیں ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے۔ اب آپ توجہ فرمائیں، نظر انصاف کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی مکتب فکر کا کوئی بندہ بیٹھا ہے یا سن رہا ہے یا پڑھنے والے سننے والے جو ہیں، قرآن کی تفسیریں تو وہ بھی پڑھتے ہیں نا جی، یہ تو نہیں ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ بات بتانے کی یہ ہے، سمجھانے کی بات یہ ہے، دیکھیں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، صاحب استطاعت پر زکوٰۃ روزہ فرائض تو موجود ہیں۔ نماز جو ہے یہ جامع العبادات ہے۔ بندہ کسی فرض کے اندر غلطی کرے نا جی تو وہ دوبارہ انسان ادا کر سکتا ہے جی۔ نماز میں غلطی ہو گئی، واجب چھوٹ گیا، سجدہ سہو نہ ہوا، کوئی فرض چھوٹ گیا جی، تو نماز واجب الادا ہوتی ہے، لیکن ہر فرض کی ادائیگی ہے۔ اللہ فرما رہا اگر تم نے، تمہارے اوپر سب سے جو پہلا فرض ہے وہ کیا ہے، ادب محمد مصطفیٰ ہے۔ اگر تم نے میرے نبی کی بارگاہ کے آداب کا خیال نہ کیا، تمہاری نمازیں بھی قبول نہیں ہیں، تمہارے روزے بھی قبول نہیں ہیں، تمہاری تمام عبادات جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گی۔ اگر تم نے بارگاہ رسالت میں، بارگاہ الہی میں اگر سرخرو ہونا ہے تو تمہارے اوپر پہلا فرض کیا ہے، ادب محمد مصطفیٰ ہے۔ تو حضرات محترم، صحابہ کرام کے جو معمولات تھے نا جی، آپ توجہ فرمائیں، انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جب میرے آقا مسجد نبوی میں جلوہ گر ہوتے، سید عالم اٹھ کے اپنے حجرہ مبارک میں جانے لگتے نا جی، تو حدیثوں میں کیا آتا ہے جی، مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے، صحابہ کرام کا معمول کیا تھا، اذا قام قمنا قیاما، جب تک آمنہ کے لال محمد عربی کھڑے رہتے تھے صحابہ بھی کھڑے رہتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ اپنے حجرے مبارک حریم مقدس کے اندر اوجھل نہ ہو جاتے، صحابہ کرام ایسے انتہائی ادب کے ساتھ کھڑے رہتے۔ اذا قام قمنا قیاما، یہ صحابہ کے عادات طریقہ بتلا رہا ہے۔ سب سے پہلا فرض کیا ہے جی، ادب محمد مصطفیٰ ہے۔ دین کا، اسلام کا پہلا جو فرض ہے، پہلا سب سے درس ہے، سبق ہے، وہ ادب محمد مصطفیٰ ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، محققین نے اپنی کتابوں میں، اپنے وعظ و نصیحت میں، تقاریر میں، بیانات میں، جمعے کے خطبوں میں اسی چیز پہ زور دیا ہے، امت کو یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سب کو نمازی بنائے، روزے رکھو، حج کرو، عبادات کے اندر آگے آگے بڑھو، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اسلام کا پہلا درس، پہلا سبق جو ہے وہ ادب محمد مصطفیٰ ہے۔ حضرات محترم، کے اندر مسلم شریف کے جو الفاظ ہیں نا جی، آپ توجہ فرمائیں گے، وفد عبد القیس لتبادر من رب، صحابہ کی نگاہیں چہرہ محمد مصطفیٰ پر پڑی تو فرماتے ہیں ہم اپنے کجاووں سے، اپنے اونٹوں سے، سواریوں سے اترے نہیں، ہم نے چھلانگیں ماری ہیں۔ اور کیا کیا؟ فرمایا کہ ہم نے نقبلو یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلہ، ہم نے رسول اللہ کے انتہائی ادب کے ساتھ حضور کے مبارک ہاتھوں کو بھی چوما، حضور کے مبارک پاؤں کو بھی چوما ہے۔ یہ ہے ادب محمد مصطفیٰ، نگاہ صحابہ میں، عمل صحابہ میں۔ اور مسلم شریف کے جو الفاظ ہیں نا جی، صحابہ کرام جب آئے نا جی، ان کا یہ عمل، اور صحابہ نے کیا کہا کہ جعلنا اللہ فداک یا رسول اللہ، سب کہہ دیں سبحان اللہ، جعلنا اللہ فداک یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالی ہماری جانوں کو آپ پہ قربان کر دیں۔
یعنی امتی پر کیا ہے، اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ جو ہے، یہ صحابہ فرماز کر رہے ہیں جعلنا اللہ فداک یا رسول اللہ، آقا ہم یہ چاہتے ہیں ہماری جانیں، ہم سب کچھ، ہماری ذات، سب کچھ جو ہے اللہ آپ پہ قربان فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا جذبہ عطا فرمائے۔ اور ہمارے اکابر نے یہی سبق سکھایا ہے۔ حضور غزالی زماں، راضی دوراں، امام اہل سنت، مرشد کامل حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی صاحب مزار نور اللہ مرکزہ، ایک جملہ آپ نے کئی مرتبہ فرمایا۔ آپ فرماتے تھے اگر میرا بس چلے نا جی، توجہ فرمائیں گے، اگر میرا بس چلے تو میں ساری دنیا کو یہیں گردن سے پکڑ کر حضور امام الانبیاء کے پاؤں پہ جھکا دوں۔ فرمایا اگر میرا بس چلے تو میں ساری دنیا کو یہاں سے گردن سے پکڑ کر حضور کے پاؤں پر جھکا دوں۔ ہمارے اکابر نے یہی سبق سکھایا ہے۔ واعظ و نصیحت جو ہے، ہمارا سب سے پہلا درس جو ہے ادب محمد مصطفیٰ ہے۔ ہم نماز کے، روزے کے، جہاں سے بھی مسائل بیان کریں، ہمارا جو آخری نتیجہ ہوتا ہے، حاصل کلام ہوتا ہے، وہ محبت مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، ادب محمد مصطفیٰ ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم، سید عالم، تاجدار رسالت، تاجدار مدنی کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے کسی صحابی یعنی حضرت عثمان بن اشیم نے پوچھا کہ آپ رسول اللہ سے عمر میں بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں عمر میں؟ یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت عثمان بن اشیم نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں عمر کے اندر؟ بات تو عمر کی ہو رہی تھی نا جی، لیکن حضرت عباس بن عبد المطلب جو حضور کے چچا ہیں وہ فرمانے لگے بات یہ ہے بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں۔ یہ ہے نگاہ صحابہ میں ادب محمد مصطفیٰ۔ لوگوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ دین کی سمجھ جو ہے جب تک ہمارے دلوں میں حضور کے نام، حضور کی ذات، حضور کی سیرت سے، صورت سے، اداؤں سے محبت اور ادب نہیں ہوگا، دین سمجھ کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ چونکہ سید عالم تاجدار مدینہ نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین واللہ یؤتی انما انا قاسم۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، میرا اللہ اس کو دین کی پھر سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھنا واللہ یؤتی انما انا قاسم، عطا کرنے والا، عطا تو میرے رب کی ہے، لیکن تقسیم کون کرنے والے ہیں؟ محمد مصطفیٰ ہیں، آمنہ کے لال۔ تقسیم کرنے والے حضور ہیں، حضور قاسم نعمت ہیں، قاسم انعامات الہیہ جو ہیں وہ محمد مصطفیٰ ہیں۔ تو حضرات محترم، جب یہ آیات اتری نا جی تو حضرت عمر بن خطاب اتنا آہستہ بولنے لگے کہ سید عالم کو بار بار پوچھنا پڑتا عمر آپ نے کیا کہا ہے، دوبارہ اونچا بولیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو، ہر کلمہ گو کو سید عالم کا ادب نصیب فرمائے۔ جس کو ادب مصطفیٰ مل گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی یہ عادت مبارکہ تھی، جب کوئی مسئلہ حضور سمجھانے لگتے، وہ سمجھ نہ آتا تو وہ کیا کہتے صحابہ کرام؟ رائنا یا رسول اللہ، رائنا، رعایت فرمائیں، ہمیں دوبارہ یہ بات سمجھائیں، سمجھنے کا موقع عطا فرمائیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ نبی کریم کے بڑے عظیم صحابی ہیں، یہ اسلام لا چکے تھے اور لغت یہود کے جو ماہر تھے، یہودیوں کے اصطلاحوں کو جاننے والے تھے، یہودی بھی یہ کہتے تھے رائنا۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے انہیں منع کیا اور آپ فرمانے لگے یہودیوں تمہارے پر خدا کی لعنت ہو، تم ایسے کہتے ہو، کیونکہ رائنا جو تھا لغت یہود میں گالی کے معنی میں تھا۔ وہ کہنے لگے بات یہ ہے ہمارے سے ناراضگی بعد میں، پہلے صحابہ بھی تو کہتے ہیں نا جی۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں، میرے رب نے کیسا اہتمام کیا ہے ادب محمد مصطفیٰ کا۔ تو حضرت سعد بن معاذ دربار رسالت میں حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ یہود ایسے کہتے ہیں جی، صحابہ کرام کو تو یہ بات نہیں کہنی چاہیے، رائے نہ چھوڑ دینا چاہیے۔
تو پتہ چلا جس لفظ کے دو معنی ہوں نا جی، جہاں حضور کے ادب ہاں جی ختم ہونے کا، ترک ادب کا اندیشہ بھی ہو، تو قرآن شاہد ہے۔ اللہ نے پھر آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، ایمان والو رائنا کہنا چھوڑ دو، بلکہ وقولوا انظرنا، اب تمہاری زبانوں پر کیا ہونا چاہیے؟ انظرنا یا رسول اللہ، آقا نظر کرم فرمائیں، یہ مسئلہ ہمیں دوبارہ سمجھا دیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ جو ہے نا جی، جب یہ انہوں نے حضور کی عزت پر پہرا دیا، نبی کریم کی غلامی کی، ادب مصطفیٰ حج کا سبق پڑھا دیا، اب دیکھیں قاسم انعامات الہیہ محمد عربی، عزیز مصر سمدیت، مالک مملکت احدیت، مرآت جمال خدا، آئینہ حسن مولا، حسن مطلق کی تجلی اول حضور محمد مصطفیٰ کا جس نے ادب کیا ہے، اس صحابی پر میرے محبوب نبی کی عنایات کا سلسلہ اب کیسے جاری ہو گیا؟ ذرا توجہ فرمائیں۔ حضرت سعد بن معاذ جب اسلام لائے نا جی، ان کی جو پہلی خوبی تھی، انہوں نے اعلان کر دیا، اپنے قبیلے کے سردار تھے، اس قبیلے کے، پھر اس کی اور قبیلے کی ایک شاخ تھی عبد الاشحل، مکمل سردار تھے، اور میرے آقا مدینہ منورہ میں جب جلوہ گر ہوئے تو سید عالم ان کی سرداری کا باقاعدہ اعتراف فرماتے تھے۔ بنو قریظہ کے مسئلے پر رسول اللہ نے توجہ فرمائیں گے، جس نے حضور کا ادب کیا ہے، ادب کا سبق پڑھایا ہے، اور انہی کی وجہ سے رائنا کا لفظ جو ہے صحابہ کو چھڑوا دیا گیا اور حکم آ گیا، اب تم نے انظر نہ کہنا ہے، رائنا کو چھوڑ دو۔ وجہ کیا ہے؟ یہود کو موقع مل رہا ہے حضور کی توہین کرنے کا، تو اللہ رب العالمین کے محبوب نے پھر کیسا نوازا، توجہ فرمائیں۔ میرے نبی نے بنو قریظہ کے فیصلے کے لیے انہیں بلایا، جب وہ تشریف لے آئے تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے جی، آقا نعمت بھی جلوہ گر تھے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ نے فرمایا، صحابہ قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جو حضور کا ادب کرائے اس کا پھر ادب آمنہ کے لال نے اس طرح کروایا ہے، اعلان ہو گیا رسول اللہ کی طرف سے، قوموا الی سیدکم۔ بڑے طویل القامت شخص تھے سعد بن معاذ، صحابی رسول، حسین و جمیل تھے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ نے اپنی موجودگی میں فیصلہ کروایا بنو قریظہ کا۔ عرض کی آقا آپ موجود ہیں، فیصلہ تو آپ فرمائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، فیصلہ آپ کریں گے۔ فیصلہ کیا، رسول اللہ نے فرمایا جو فیصلہ سعد بن معاذ کا ہے نا جی، وہی فیصلہ میرے رب کا ہے۔ سات آسمان کے اوپر میرے رب نے جو فیصلہ کیا ہے، فرمایا یہ فیصلہ میرے رب کا ہے۔ کس نے؟ جو سعد بن معاذ نے کیا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ انعامات، یہ کرم نوازیاں کیوں نصیب ہو رہی ہیں؟ یہ غلامی مصطفیٰ ہے، یہ ادب محمد مصطفیٰ ہے۔ سید عالم تاجدار رسالت آمنہ کے لال محمد عربی نے جب ان کا جنازہ پڑھایا نا جی، جنازے سے پہلے جب بہت علیل ہوئے، میرے آقا وہاں جلوہ گر ہو گئے، اور ان کی تیمارداری کے لیے نا جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ مسجد نبوی کے صحن کے اندر رسول اللہ نے باقاعدہ کیمپ خیمہ لگوا دیا کہ فرمایا ان کی تیمارداری، ان کی جو علاج معالجہ ہے وہ نگاہ مصطفیٰ کے سامنے ہونا چاہیے۔ تو سید عالم تاجدار رسالت، تاجدار مدنی حضور محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ رسول اللہ نے یہ دعا کی کہ یا اللہ، اللہم ان سعدا قد جاہد فی سبیلک وصدق رسولک، فرمایا یا اللہ اس نے تیری خاطر جہاد کیا ہے، تیرے رسول کی تصدیق کیا ہے، آداب کا خیال کیا ہے، تمام ذمہ داریوں کو نبھایا ہے۔ جب اس کی روح نکل جائے، روح کا آسمانوں پر بہترین استقبال ہونا چاہیے۔ جب یہ دعا کر رہے تھے وہ حالت نزا میں تھے سعد بن معاذ، انہوں نے آنکھیں کھول کر کیا کہا؟ توجہ ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ جملہ حدیث کے اندر یہ موجود ہے، انہوں نے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ باقاعدہ کہ دیوبندی محقق نے اسی بات کو لکھا ہے کہ سعد بن معاذ کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں جب آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ ان کو لیے دعائیں کر رہے تھے، انہوں نے آداب رسالت کا
دین کی ساری ذمہ داریوں کو نبھا دیا ہے، یا اللہ ان کی روح کا آسمانوں پہ استقبال ہونا چاہیے، اور یا رب العالمین میں بھی اس پہ راضی ہوں، تو بھی اس پہ راضی ہو جا۔ سید عالم یہ جملے فرما رہے تھے، آنکھیں کھول کے حضور کی ذات پہ سلام بھیجا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ محترم ہمارے اکابر تو، ہمارے بزرگ تو، آشقان مصطفیٰ تو آج پہلے بھی سمجھا چکے ہیں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، میں وہ سنی ہوں، کہہ دو نا جی، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ تو سید عالم تاجدار مدنی حضور محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنا صدمہ ہوا، میرے نبی آمنہ کے لال نے فرمایا جب ان کی روح آسمانوں پر پہنچی وہاں بھی اللہ کا عرش جو تھا وہ جھوم اور 70,000 فرشتے، توجہ کریں گے 70,000 فرشتے جو ہیں ان کے جنازے میں شامل۔ سید عالم تاجدار مدنی حضور محمد عربی اتنا صدمے میں تھے، شریف کہتے میرے آقا نے اپنی ریش مبارک کھڑا ہوا تھا، صدمہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، مبارک پہ ہاتھ رکھ کے ایسے اپنے آپ کے اپنے غم کو حضور ضبط کر رہے تھے، یہاں تک کہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں غلام نے قیمتی جبہ بھیجا، حضور نے وہ زیب تن کیا ہوا تھا، اور صحابہ کرام جی ادھر صدمہ بھی تھا، ادھر مبارک جبے کو دیکھ کر بڑی محبت کے ساتھ امام الانبیاء کے جبے کی تعریفیں فرما رہے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ میرا جو جبہ مبارک ہے یہ اتنا زیادہ نرم و نازک نہیں ہے، میرے سعد بن معاذ کو اللہ نے جو جنت کے اندر رومال دیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ نرم و نازک ہے۔ تو پتہ چلا جو نبی کی غلامی کا حق ادا کرے، حضور کے ادب کا اہتمام کرے، پھر آمنہ کے لال کے توسل سے حضور کی ذات کا صدقہ اس غلام پر، پھر آمنہ کے لال واللہ جو دین حاصل کی جو شان ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی شان جو ہے وہ خوب برستی ہے، ولایات کی پھر بارش ہو جاتی ہے۔ تم عرض کر رہا تھا سید عالم تاجدار رسالت تاجدار مدنی حضور محمد مصطفیٰ، ایک بات مولانا نور ہاشم سے کہہ رہے تھے، وہ لیلا مجنوں کی بات حضرت امام احمد پر اللہ برکت رہو بات سے خط آیا، کہنے لگا کہ حضور یہ ہے کہ میں حج پر گیا ہوں، میں حج کرنے کے بعد جب آیا ہوں میں شاعر ہوں، یہ انڈیا کی بات، میں نے کچھ وہاں پر دربار رسالت میں نے کہا آپ نے بات کہے ذرا سناؤ، تو پتا نہیں تھا یہ وقت کے امام ہیں امام احمد انہوں نے فرد صغیر کے اندر عشق مصطفیٰ کا ایسا سبق پڑھا دیا ہے، الحمدللہ قیامت تک حضور کے بلاد نبی محبت مصطفیٰ کی خوب بچی رہے۔ تو شاعر نے کہا جی وہ درخت کھڑے ہوئے ہیں جی، میں نے کہا کب ہے درخت کے سامنے جو کرنی آپ نہیں کہتے، ایک بار کہہ دو نا جی سبحان اللہ، ذرا گونج کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آج رات نہیں آئے، آج بولیں سبحان اللہ کی گونج لگائیں سبحان اللہ۔ حضرات محترم سید عالم تاجدار رسالت کی بارگاہ میں کہا کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہوں جس کا دین و ملت مجنوں فرماتے ہیں جی ملک سخن دیے ہیں، وہ میدان حدیث تھا یا میدان فقہ تھا، جس میدان میں آئے اعلی حضرت نے اپنا ثانی نہیں چھوڑا۔ آپ نے فرمایا اس طرح کہتے ہیں کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، حضرت والا کے سامنے کھڑے، اس طرح کہتے ہیں فرشتے جس طرح نا جی نیاز مندی کے ساتھ عرش مولا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہوں جس طرح عرش مولا کے سامنے۔ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب نے کیا فرمائے،
تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑی ہاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑی ہاں، تیرے درد کتیاں نالی ادب. یہ ہے. اور اعلیٰ حضرت جب خود گئے اور آپ نے کیا فرمایا کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا سر کا موقع ہے وہ جانے والے. اے حاجی عمرہ کرنے والے، یا تو آنکھیں بچھاؤ سر بچھاؤ، یہ حرم مصطفیٰ. تو حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا اسلام کا، دین کا جو سب سے پہلا درس ہے، سیرت النبی مناؤ، میلاد النبی مناؤ، سیرت النبی کو اپناؤ. تمام چیزیں ذریعہ نجات ہیں. نماز پڑھو، حج کرو، روزہ رکھو، حضور کی ذات پہ درود و سلام بھیجو، تمام عبادات کو بجا لاؤ. لیکن پہلا درس، پہلا سبق، پہلا دین کا جو فریضہ ہے وہ کیا ہے؟ ادب محمد مصطفیٰ ہے. حدیث جبریل آتی ہے نا جی مسلم شریف کے اندر، جبریل امین کس طرح آتے تھے؟ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ. میں کل اپنے شیخ کریم کے شہزادے اپنے استاد مکرم سے اس حدیث پر میں بات کر رہا تھا تو آپ نے خوب سمجھایا. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ. جبریل امین آتے اپنے دونوں گھٹنے جو تھے حضور کے سامنے آ کر انتہائی بادب بیٹھ کے پھر دین کی بات کرتے تھے. تو حضرات محترم، بس میں بات کو ختم کرتا ہوں. یہ آیات بینات جو ہے نا جی، حضرت ثابت بن قیس کے حق میں اتری. حضرت ثابت بن قیس جو تھے نا جی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو نا جی شکل سماعت کا عارضہ تھا. بڑے بڑے علماء جلوہ گر ہو گئے، ادھر بھی ادھر بھی. آپ توجہ فرمائیں. پھر انشاءاللہ علماء کے استاد المحدثین کون؟ مرشد کامل کے شہزادے حضور شہزادہ علامہ سید ارشد سید کاظمی کی جلوہ گری بھی ہونے والی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان کرم حضور غزالی الزمان. تو حضرات محترم، یہ آیات بینات جو ہے نا جی حضرت ثابت بن قیس کے حق میں نازل ہوئی. ان کو شکل سماعت کا عارضہ تھا، اونچا سنتے تھے جی. اب جو بندہ اونچا سنے نا جی تو وہ جو کہتے ہیں سارا جہان ہی اونچا سنتا ہے، پھر وہ بارگاہ رسالت میں اونچا بولتے. جب ان کو یہ آیات کا پتہ چلا گھر میں بیٹھ گئے جی، کمرہ کوٹھڑی بند کر دی، زارو قطار رونے لگے، گریا ہو رہا ہے کہ میرے تو سارے اعمال ختم ہو گئے. میرے آقا نے صحابہ کرام کو بھیج کے بلوایا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے. رسول اللہ نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آیات نازل ہو گئی ہیں جی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول. یہ آیات نازل ہو گئی ہیں جی، اعمال تو میرے سارے ضائع ہو گئے. اب میرے آقا نے جب دیکھا نا جی اس غلام کے دل میں عشق مصطفیٰ بھرا ہوا ہے، یہ مسئلہ یاد رکھنا. فریق مخالف والا جو ہے نا جی یہ کہتا تو تم نعرے لگاتے ہو یا رسول اللہ کے. ارے نعرے تو لگے ہیں نا جی، ادب سے محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں بولنا، اونچا بولنا، نعرہ لگانا کچھ اور ہے. وہ مدینے والوں نے نعرے لگائے تھے فصائد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم. وہ مدینے والوں کے نعرے موجود ہیں. مدینے کے مرد، عورتیں، بچے جو تھے مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئے، غلام بچے جو تھے گلیوں میں پھیل گئے. سب کا نعرہ تھا ینادون یا محمد یا رسول اللہ. یہ حملہ نہ ہوگا، یہ حملہ غلط ہے، یہ اعتراض غلط ہے بالکل. تو حضرات محترم، سید عالم کے بارگاہ میں اور بھی واقعات موجود ہیں. بات کو میں ختم کروں. حضرت ثابت بن قیس حضور امام الانبیاء کے سامنے بیٹھے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ثابت بن قیس اما تردا، یہ دیکھیں ادب مصطفیٰ کا صلہ حضور کیسے دے رہے ہیں. میرے محبوب کون ہیں؟ قاسم انعامات الہیہ ہیں. حضور کی نوازشات، عنایات غلام پہ جاری ہو رہی ہیں جی. حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے نبی نے فرمایا اما تردا ان تعیش حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنہ. رسول اللہ نے فرمایا، توجہ فرمائیں، میرے نبی نے فرمایا اے ثابت بن قیس تیری زندگی قابل تعریف ہے. ایمان والو اپنے دلوں میں حضور کی محبت کو بٹھاؤ، ادب بٹھاؤ، اور ہر مقام پر حضور کے نام کا بھی احترام کرو. یہ بھی بات
ان لوگوں کو سوچنی چاہیے اگر کوئی امتی ادب سے محبت سے حضور کا نام ادب کرتے ہوئے حضور کا نام چومتا ہے، کہتے ہیں شرک ہے جی، بدعت ہے جی، کیا یہ توہین نہیں ہے؟ ارے اللہ کے بندے تم نہیں چومتے نہ چومو، یہ تو نہ کہو شرک ہے، ادھر نام میں محمد لیتے ہو، ادھر بدعت و شرک کی بات کرتے ہو، تمہیں حیا نہیں آتی، ادھر کلمہ تم حضور کا پڑھتے ہو، پھر حضور کے نام پر یہ کہتے ہو جو نام کا ادب کرے وہ شرک ہو جاتا ہے جی۔ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا عقیدہ ہے؟ اللہ ایسے عقائد سے ہمیں محفوظ و معمور رکھے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اما ترضى ان تعيش حمیدا، تیری زندگی قابل تعریف ہے، اور فرمایا وتقتل شہیدا، اور تیری جو موت ہے وہ شہادت کی ہے۔ اندازہ لگائیں زندگی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں یہ حضرت ثابت بن قیس مدینہ منورہ کی گلیوں میں جب گزرتے تھے اور ہم دیکھتے تھے، صحابہ کھڑے ہو جاتے اور کہتے یہ وہ شخص جا رہا ہے جس کی زندگی قابل تعریف اور جس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت میں ہے، جس نے جنتی کو چلتے پھرتے مدینے میں دیکھنا ہو ثابت بن قیس کو دیکھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ادب محمد مصطفیٰ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تیری زندگی قابل تعریف اور تیری موت شہادت کی۔ یہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، پھر یہاں پر بہت وہ جنگ بھی ختم نبوت کی جنگ تھی۔ حضرات محترم، سید عالم کے فرمان کے مطابق ان کا ٹھکانہ اللہ نے جنت میں بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو نبی محترم تاجدار رسالت کی محبت نصیب فرمائے۔ ایک بات کر کے بات کو میں بالکل ختم کر رہا ہوں۔ جب میرے آقا کی تدفین کے مراحل ہو رہے تھے نا جی، تو اہلیان مدینہ جمع تھے۔ سیرت ابن ہشام کے اندر یہ مکمل تفصیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں جی میرے دل میں خیال آیا کاش کہ مجھے حضور امام الانبیاء کے تلووں کو بوسہ دینا یا ایسے لمس کرنا نصیب ہو جائے، میں کتنا خوش نصیب ہوں گا۔ کون؟ مغیرہ بن شعبہ، سب کا رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش بڑھتی گئی۔ ادھر مراحل جو تھے تدفین مقدس کے پورے ہو رہے تھے، یہاں تک کہ مجھے اور کچھ نہ سمجھا گیا، سوجا مجھے، یہاں تک کہ میں نے اپنے ہاتھ میں جو انگوٹھی پہنی ہوئی تھی وہ حضور کی تربت مقدس کے اندر جان بوجھ کے گرا دی۔ تو فرمانے لگے بڑے بڑے عظیم صحابہ حضرت ابوبکر صدیق جیسے، عمر بن خطاب جیسے کھڑے تھے، اجلہ صحابہ اکابر صحابہ موجود تھے۔ پھر انہوں نے مجھے یہی فرمایا جاؤ انگوٹھی اٹھاؤ اپنا کام بھی کراؤ۔ پھر میں نیچے اترا، یہاں تک کہ انگوٹھی تو میں نے کیا اٹھانی تھی، میں نے حضور امام الانبیاء کے قدمین شریفین کو لمس کیا، بوسہ دیا۔ پھر میں باہر آیا، جب امام الانبیاء کی تدفین مقدس مکمل ہو گئی تو میں نے کہا جانا نہیں ہے تم نے، سارے رکے رہو، میری ایک بات سن کے جاؤ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا دیکھو میں وہ خوش نصیب ہوں، میں وہ خوش نصیب شخص ہوں جن کو سب سے آخر میں وصال مقدس کے بعد تربت مصطفیٰ میں جن کو امام الانبیاء کے مبارک پاؤں کو، قدمین شریفین کو لمس کا بوسہ دینے کا موقع ملا ہے، وہ مغیرہ بن شعبہ۔ محترم، اللہ ہم سب کو صحابہ کرام والا ادب نصیب فرمائے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ، ایمان ایسے لے آؤ جس طرح حضور کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ یہ میرے کلمات قبول و منظور فرمائے، آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرات ذی وقار بہت ہی خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے، ہم سب کو خطاب دل نواز سے آپ فرما رہے تھے حضرت علامہ قاری محمد رفیق سعیدی صاحب۔ صحابہ کرام علیہم السلام کا عشق رسول، ادب رسول